method. केस स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मलेरिया को अब जैसे यहाँ पर एक केस स्टडी है. केस स्टडी का मतलब है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि मलेरिया से रिलेटेड है. अब मलेरिया क्या है, किस तरह ये डिजीज़ फैल गई और किस कहाँ तक इन्होंने जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट की. तो ये यहाँ पर जो है जितने भी आपने स्टेप्स इससे पहले पढ़े उस स्टेप्स के ज़रिए हम इस मलेरिया के प्रॉब्लम को हल करेंगे, यानी बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए इसको हल किया गया है. इधर मलेरिया क्या है? मलेरिया इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. Following discussions will reveal that how this problem was solved by biological method. अच्छा, मलेरिया को भी इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने इसी स्टेप्स के ज़रिए मलेरिया की प्रॉब्लम को हल किया गया है. मलेरिया क्या है कि मलेरिया इज़ एन एंशियंट डिजीज़, यानी बहुत कदीम बीमारी है जो कि ये भी वबा की सूरत में, पैंडेमिक की सूरत में दुनिया भर में फैल गई थी और इसकी वजह से लाखों लोग जो है सालाना मरते हैं. बल्कि अभी भी अफ्रीका और एशिया में लोग जो है इसकी वजह से मरते हैं. मलेरिया जो है वो क्या है कि इसमें आपको जो है आपको ठंड लगती है, ठंड बुखार लगती है, चिल होती है, आपको शिवरिंग होती है और आपको आपका टेम्परेचर जो है यानी फीवर बुखार बढ़ जाता है. तो ये इस किस्म की बीमारी है. तो ये बीमारी कैसे और किस तरह इसका नाम पड़ गया है? तो ये बीमारी जो है इटालियन, ये जो ना इटली का मुल्क है, इस इटालियन लैंग्वेज से इस मलेरिया का नाम लिया गया है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 इटालियन वर्ड्स, दैट इज़ माला मीन्स बेड. माला का मतलब इटली में बेड होता है और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी हवा जो है. इटली में हवा को एरिया कहा जाता है. दिस नेम was given to a common belief of that time about this disease. तो अब उस ज़माने के लिहाज से उस जो है जो भी कंडीशन चल रही थी, जो भी एक तासुर या एक बिलीफ जो है इस बीमारी के बारे में फैल गई थी, उसी बीमारी के नाम से या उसकी बिलीफ्स की वजह से इस बीमारी का नाम मलेरिया रखा गया. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस बिलीव्स the bad air of swampy places was responsible for this disease. Malaria was a dangerous disease of past and it is still common disease in different parts of the world, especially Africa and Asia. तो मलेरिया का नाम मलेरिया क्यों पड़ गया है? तो मलेरिया जो है उनका उस ज़माने में एक बिलीफ था कि अगर स्वाम्पी प्लेसेस से जो आलूदा हवा, ये गंदा हवा आती है, वो उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है. स्वाम्पी का मतलब होता है दलदली इलाके, ये वो इलाके जो कि जहाँ पर नमी मौजूद तो होती है. इसकी ज़मीन जो है बहुत नरम होती है क्योंकि उसके नीचे जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलाके दलदली बन जाते हैं. तो ऐसे इलाकों से जब गंदी हवा, ज़ाहिर है जहाँ कहीं पर भी पानी का जो है ठहराव होता है, पानी जो है कहीं पर रहता है, तो वो जगह बदबूदार हो जाती है और उस बदबूदार जगह से फिर उसकी चलने वाली हवाएं भी बदबूदार होती हैं या गंदा होती हैं. इसी तरह जब ये बिलीफ उस दौर में चल गई कि स्वाम्पी प्लेसेस में से जो हवा आती है उसकी वजह से बीमारी फैलती है. ये बीमारी अब भी अफ्रीका और एशिया में कॉमन है. अच्छा, अब इस बीमारी का जो है अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ज़रिए इसके जो है तरीक़ाकार पढ़ते हैं कि इन्होंने इस बीमारी को कैसे इसका इलाज ढूंढ लिया. अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1. The work of different biologists to know the cause of malaria is given below. तो उन्होंने इस मलेरिया की जो है कॉजेज़ किस तरीक़े से की जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट का काम हम यहाँ पर पढ़ेंगे. नंबर 1 बायोलॉजिस्ट क्या है जो कि इस मलेरिया पर काम किया, उन्होंने वो है उसका नाम है डॉक्टर अल्फांसो लेवरन. डॉक्टर अल्फांसो लेवरन जो है 1845 में पैदा हुआ था और 1922 में इसकी जो है डेथ हुई. और लेवरन वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन 1907 ड्यू टू हिज वर्क ऑन मलेरिया. तो इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है जो कि 1907 में इसको दिया गया था. और जो है
یہ کیوں دیا گیا کہ اس کا کام جو ہے انہوں نے ملیریا پر کیا تھا. اچھا یہاں پر بھی آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں اس کو آپ بھی ضرور پڑھنا چاہیں کیونکہ یہ بھی آپ کے لیسن سے ریلیٹڈ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ آف دی یونیسیف more than 1 million of more than 1 people died of malaria each year throughout the world. یعنی پوری دنیا میں یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر سال جو ہے اس زمانے میں 1 ملین پیپل مرتے تھے. یہ کیا تھا کہ شروع میں ملیریا سے سالانہ اموات 1 ملین سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی. اچھا اب آبزرویشن آف لاورین پڑھیں گے کہ ہی واز اے فرینچ آرمی فزیشنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ فزکس سے ریلیٹڈ جو ہے جو سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کو فزیشین کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی تو فزکس سے ریلیٹڈ تھا لیکن اس نے جو ہے بایولوجی پر بھی کام کیا. ان 1878 he was working on the cause of malaria. اپنا ملیریا کی جو ہے کاز کا یا ریزن اس کی وجوہات پر جو ہے انہوں نے 1878 میں شروع کیا. He observed some tiny living creatures in the blood of malarial patients. He thought that these tiny creatures may be the cause of malaria, but other biologists gave no importance to his work. Later on, some other physicians also noticed these tiny creatures in the blood of other malarial patients. These biologists now gave importance to these creatures and called them Plasmodium. اچھا 1878 میں جب لاورین نے اس ملیریا پر کام کیا اس کے کازز پر کام کیا تو انہوں نے جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے کریچرز چونکہ لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں اس لیے وہ لیونگ آرگینزمس جو چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگینزم کو اس نے ملیریا پیشنٹس کے خون میں دیکھا. تو جب اس نے ملیریا پیشنٹس کے خون میں دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ یہی چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگینزمس یا کریچرز وہ ملیریا کا سبب بنتے ہیں. یعنی اس کو ہیلدی پیپل میں یہ ٹائنی کریچرز نظر نہیں آئے بلکہ ملیریل پیشنٹس میں یہ ٹائنی کریچرز نظر آیا. تو شروع میں تو دوسرے سائنٹسٹ نے اس کی کام کو کوئی امپورٹنس نہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لیکن بعد میں دوسرے اور فزیشینس نے اس کے کام پر جب غور و فکر کیا اس کو نوٹس تو انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے ٹائنی کریچرز ہوتے ہیں ملیریل پیشنٹس میں. تو اس طرح جو دوسرے بایولوجسٹ ہیں انہوں نے اس ٹائنی کریچرز کو پلازموڈیم کا نام دیا. پلازموڈیم کیا ہوتی ہیں وہ ٹائنی آرگینزمز جو کہ کیا ہوتی ہے ملیریا کی وجہ بنتی ہے یا مائکرو آرگینزمز ہوتی ہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ آبزرویشن آف ڈفرینٹ بایولوجسٹ نے اس کے بارے میں یعنی ملیریا کے بارے میں کیا کیا آبزرو کیا. In the last part of the 19th century, there were following observations about malaria. جو دوسرے 19th century کے آخر میں جو دوسرے بایولوجسٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی. نمبر 1 Plasmodia are found in blood of all malarial patients. یعنی تمام سائنٹسٹ اب اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو ہے تمام ملیریل پیشنٹس کے خون میں پلازموڈیا پایا جاتا ہے. پلازموڈیا جو ہے وہی پلازموڈیم کی سنگولر فارم ہوتی ہے. پیپل لیو نیئر مارشز موسٹلی افیکٹڈ بائی ملیریا. آبزرویشن کے ذریعے اس کو یہ بھی انفارمیشن ملی کہ جو لوگ مارشز ایریا یا دلدلی علاقوں میں کے قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ملیریا کا شکار ہوتے ہیں. اچھا نمبر 3 کیا ہے کہ ملیریا از ناٹ کازڈ بائی ڈرنکنگ مارش واٹر. اچھا اب یہ دیکھا کہ اگر وہ دلدلی علاقوں کے جو پانی ہوتا ہے ان کے پینے سے ملیریا نہیں ہوتا ہے. دلدلی علاقوں کا یعنی پانی اس ملیریا کی وجہ نہیں ہے. اچھا نمبر 4 کیا ہے آبزرویشن کہ ملیریا از ٹریٹڈ اونلی بائی کوائنائن.
क्वाइनाइन मेडिसिन उन्होंने तलाश किया कि इस क्वाइनाइन की वजह से इस मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, क्वाइनाइन क्या है कि डू यू नो व्हाट इज़ क्वाइनाइन? Quinine is a drug used for the treatment of malaria. In ancient times, the bark of a tree called quina was used for the treatment of malaria because it contains quinine. When there was a shortage of this bark due to its great demand, then some dishonest merchants started to supply the bark of another tree called cinchona. Fortunately, these bark becomes more specific for malaria than quina. Analysis had shown that there was more quinine in cinchona than quina. अच्छा, क्वाइना जो है वो एक दरख्त की जो है काल होती है, बार्क जिसको कहते हैं, जो मोटी काल उसके स्टेम्स पर मौजूद होती है। उनके छिलकों पर उन्होंने साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि इसमें क्वाइना मौजूद होती है और ये क्वाइना जो है मलेरिया पेशेंट्स के लिए मुफीद है। अगर इसको जो है क्वाइना को उसको दिया जाए तो उसका इलाज होता है। अच्छा, शुरू में जो है जब क्वाइना का दरियाफ्त की गई तो इसकी डिमांड फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। लोगों ने, साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट इलाकों से जो है क्वाइना मंगवाना शुरू कर दिया ताकि उसकी इससे जो है इसकी मेडिसिन बनाई जा सके। अब जब मुख्तलिफ इलाकों से क्वाइना की जो है कलेक्शन ख़त्म हो गई तो क्या हुआ कि कुछ मर्चेंट्स या कुछ ताजिर उन्होंने जो है एक और ट्री को उसकी काल को बेचना शुरू कर दिया। यानी वो जो है बेईमान थे, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे। उन्होंने अपनी तरफ से चीट करने की कोशिश की कि इस ट्री को भी हम क्वाइना जो है कहकर बेच सकते हैं। तब जब उन्होंने हालांकि उन्होंने ये काम डिसऑनेस्टली में किया, तो उन्होंने जब वो बेच दिया वो बार्क ट्री, तो ज़ाहिरी तौर पर है साइंटिस्ट तो हर काम जो है बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स या टेस्टिंग के ज़रिए करते हैं। तो जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया बार्क पर, तो उन्होंने ये महसूस किया या उन्होंने कोई ये इंफॉर्मेशन मिली कि इस में क्वाइना ट्री के मुकाबले में इस ट्री जो कि उस ट्री का नाम क्या था, सिनकोना, इस सिनकोना ट्री में क्वाइना के मुकाबले में ज़्यादा क्वाइनाइन पाई जाती है। तो इस तरह सिनकोना से भी क्वाइनाइन लिया जाता है। अब मलेरियल के जो है कॉजेज़ मालूम करने के लिए अब हाइपोथेसिस क्या हुई। हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अ लॉजिकल हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड दैट मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम। यानी यहाँ तक जो आपका फर्स्ट स्टेप वो ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन मिली, तो अब उसमें जो है हाइपोथेसिस, उसके बेसिस पर जब हाइपोथेसिस बनाया जाता है तो उसमें ये कहा गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। यानी अपनी तरफ से एक छोटा इसका आंसर बता दिया। डिडक्शन क्या है? इफ़ दिस हाइपोथेसिस वाज ट्रू देन द डिडक्शन वुड बी स्टेटेड इन दिस वर्ड। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो डिडक्शन अब इस सूरत में या इन अल्फाज में आप लिख सकते हैं कि इफ़ मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यानी डिडक्शन स्पेसिफिकली कैसे बनती है कि उसमें आपने इफ़ क्लॉजेज पहले भी बता दें कि इफ़ क्लॉजेज करते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरियम की वजह है तो तमाम मलेरियल पेशेंट्स में के खून में ये प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स अब डिडक्शन जो बन गई, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं? बायोलॉजिस्ट नाउ ट्राई टू टेस्ट दिस डिडक्शन बाय एक्सपेरिमेंट्स। Blood of 100 patients of malaria experimental group was observed checked under microscope and blood of 100 healthy persons. There was also observed under microscope as a control group.
اچھا، جب ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں سائنٹسٹ کہ ایک کنٹرول گروپ بنایا جاتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا جاتا ہے. اچھا، ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ the organism of the control group and experimental groups are the same in the same environments. یعنی ایک ہی قسم کے آرگینزم کو لیا جاتا ہے. فرض کریں کہ جو ہے اگر انہوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کرنی ہے تو ایک ہی قسم ایک ہی ٹائپ کے چوہے لیا جاتا ہے. ایک کو ایکسپیریمنٹل دونوں کو ہی ایک سیم انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے لیکن ایک پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے, دوسرے کو ایسے ہی جسٹ رکھا جاتا ہے اور اس کی الگ سے آبزرویشن کی جاتی ہے. ایکسپیریمنٹل گروپس آر دوز آرگینزم ہو آر یوزڈ in the experiments to know the effects of different factors on them. یعنی جو بھی فیکٹرز ہو رہا ہے اس پر اس کو اس کی جو ہے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اس کا افیکٹ معلوم کیا جاتا ہے, جبکہ کنٹرول گروپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ان فیکٹرز کو جو ہے اس پر ایکسپوز نہیں کیا جاتا ہے. which are provided organism of control groups are not exposed to those factors which are provided to experimental groups. یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ کو جو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں وہ کنٹرول گروپ کو نہیں کیا جاتا ہے. The control group is used to compare the result of factors on experimental groups. یعنی کنٹرول گروپ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے ان پر جو بھی انوائرمنٹل فیکٹر اس پر ہوا ہے آخر میں جو ہے پھر اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کو کنٹرول گروپ سے جو ہے موازنہ کیا جاتا ہے یا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ہاں اگر اس گروپ کو اس میں یہ ملی تو جیسے اس کو یہ ہوا تھا, لیکن دوسرے گروپ کو یہ چیزیں نہیں ملی تو اس کو یہ چیزیں نہیں ہوئی. تو اس طرح یعنی اس کا کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ بنتا ہے. اچھا, اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ آپ اس ایگزامپل سے ایزیلی سمجھ جائیں گے. فرض کریں کہ لائٹ ہے. Light is provided to some plants, experimental groups, but not provided to other plants, that is a control group. یعنی ایک ایسے پلانٹس لیے جس ایک کو روشنی میں رکھا گیا اور دوسرے کو روشنی نہیں دیا گیا ہے. اب اس کا افیکٹ دیکھیں گے کہ جن پودوں کو روشنی دیا گیا ہے وہ اس پر کیا اثر ہوا اور جن کو نہیں دیا گیا پھر کیا اثر ہوا. دونوں کا کمپیریزن کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آفٹر سم ڈیز ان کو کیا نتیجہ نکلا. اب دیکھتے ہیں. آفٹر سم ڈیز اٹ واز فاؤنڈ دیٹ کاربوہائیڈریٹس ور فارمڈ بائی ایکسپیریمنٹل گروپس وائل ناٹ فارمڈ بائی کنٹرول گروپ. یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ میں یہ دیکھا گیا کہ لائٹس کی وجہ سے جو ہے ان میں کاربوہائیڈریٹس بن رہی تھی, جبکہ کنٹرول گروپ میں چونکہ وہاں پر لائٹ موجود نہیں تھی اس لیے وہاں پر کاربوہائیڈریٹ نہیں بنا. کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ فوڈ ہوتی ہے پلانٹس کی جو کہ روشنی کی مدد سے بنتی ہے. اگر پلانٹس کو روشنی ملتی ہے تو فوٹوسنتھسس کے عمل کے ذریعے سے کاربوہائیڈریٹ بنا سکتے ہیں, ورنہ تو نہیں بنا سکتے ہیں. اچھا, اب سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ بلڈ آف 100 پیشنٹس یعنی 100 ملیریا پیشنٹس لیا تو اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کا نام دیا. جب 100 لوگوں کو جو کہ ملیریا پیشنٹ تھا ان کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہا گیا. واز آبزروڈ چیکڈ انڈر مائکروسکوپ بلڈ آف 100. اچھا, ان کے خون کو پھر ان کو ایسے ہی آبزرو کیا, پھر ان کے جو ہے ان کے خون کو مائکروسکوپ میں ٹیسٹ کیا گیا, پھر بلڈ آف 100 ہیلدی پرسنس اور اسی طرح ہیلدی پرسنس کے خون کو چیک کیا گیا ہے مائکروسکوپ میں. was also observed under microscope as a control group. اچھا, the blood of all the patients had plasmodium. The plasmodium were not found in the blood of 97 healthy persons, but it was quite strange to see that plasmodium were also found in the blood of 7 healthy persons. This shows that these healthy persons will become malarial patients in near futures because the plasmodium are in incubation periods. اچھا, جو 100 ہیلدی پرسن تھا, ایک 100 ہیلدی پرسن تھا اور ایک 100 جو ہے ملیریل پیشنٹ تھا.
جب ان دونوں گروپس کے خون کو ایک کو 100 میں جو ملیریا پیشنٹ ہے ظاہر ہے وہ ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ میں رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ملیریا ہوا ہے، تو ان کے خون کو جو ہے مائکروسکوپس کے ذریعے سے آبزرو کیا گیا. اس طرح ہیلدی پرسنس کے خون کو بھی مائکروسکوپ میں جب آبزرو کیا گیا تو ان کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ جو ہے ملیرین پیشنٹس میں تو پلازموڈیم موجود تھی ہی، لیکن ہیلدی پرسنس کے خون میں بھی کچھ افراد یعنی 100 میں سے 7 پیپل کے جو ہے خون میں یہ پلازموڈیا پائی گئی. اب ہے وہ بظاہر تو ہیلدی نظر آ رہا ہے لیکن جو ہے اس کے خون میں پلازموڈیم موجود تھی. اب انہوں نے مزید اس پر کام کیا کہ وہ جو پلازموڈیا ان کے خون میں موجود ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انکیوبیشن پیریڈ میں ہے، یعنی ان کی باڈی میں تو انٹر ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنا کام کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ وہ ابھی کم تعداد میں وہ اس وقت وہ انڈے دے رہے ہیں یا اپنے انڈوں کو جو ہے مختلف طریقوں سے اس کی جو ہیچنگ آؤٹ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس پیریڈ کا نام انہوں نے انکیوبیشن پیریڈ دیا، یعنی جو کوئی بھی آرگینزم انڈے دینے کے بعد یا کسی بھی آرگینزم میں انڈے سے جب جیسے اب یہ برڈز میں بھی ہوتی ہیں انکیوبیشن پیریڈ کے، انڈے سے چوزے نکلنے تک کے ٹائم کو انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر پیراسائٹس وغیرہ ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے، کسی بھی ہوسٹ جو ہے وہ آرگینزم ہے جس کے باڈی کے اندر پیراسائٹ انٹر ہوتی ہے. اب انٹری کا ٹائم اور اینڈ اپیرنس دا سمٹمس آف ڈیزیز از کالڈ انکیوبیشن پیریڈ. اور جب تک جو ہے اس میں ڈیزیز کا سمٹم ظاہر نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ مختلف اپنے تعداد بڑھاتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں ڈیزیز کاز کر سکتے. ایک آرگینزم سے ایک مائکرو آرگینزم کے اندر جانے سے یا پیراسائٹس کے جانے سے اتنا جو ہے اثر نہیں ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ تعداد میں اگر پیراسائٹ ہماری باڈی میں پیدا ہو جائے. تو اب یہاں تک ہو گئی جو ہے ہماری ایکسپیریمنٹس ختم. تو آگے جا کر انہوں نے کنکلوژن کیا بنائی. These results showed that the hypothesis that was formulated was true. تو کنکلوژن یہ بنایا کہ یہ جو بھی ہائپوتھیسس اس ملیریل پیشنٹس کے متعلق جو ہائپوتھیسس بنی تھی وہ صحیح تھی. کہ ہائپوتھیسس کیا تھی کہ if the malaria is due to the پلازموڈیم، یعنی پلازموڈیم کی موجودگی کی وجہ سے ہی جو ہے ملیریا ہوتی ہے. اوکے، آپ کا ختم. اللہ حافظ.